فصل نمبر 42 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل کتاب کو سلام کرنے کا طریقہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا اہل کتاب سے سلام کی ابتدا نہ کرو۔ جب تم راستے میں ان سے ملو تو انہیں تنگ راہ کی طرف مجبور کرو۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ حکم ایک خاص موقع کا ہے۔ جب آپ بنی قریظہ کی طرف گئے تو فرمایا انہیں سلام کرنے میں پہل نہ کرو۔ اب یہ سوال ہے کہ یہ حکم تمام حالات کے لیے ہوگا یا کسی اور قوم کے لیے مخصوص ہے؟ یہ محل نظر ہے۔ صحیح مسلم میں مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں اور عیسائیوں کو سلام کرنے میں پہل نہ کرو۔ اگر انہیں کسی راستے میں ملو تو انہیں تنگ راہ کی طرف جانے پر مجبور کر دو۔ بظاہر یہ حکم عام ہے، لیکن علماء کا اس مسئلہ میں اختلاف ہے اور اکثریت اس طرف ہے کہ ان کو سلام کرنے میں پہل نہ کی جائے۔ سلام کے جواب دینے کے متعلق صحیح قول یہ ہے کہ جواب دینا واجب ہے، اور ان میں اور اہل بدعت میں یہ فرق ہے کہ ہمیں اہل بدعت سے قطع تعلق کا حکم ہے تاکہ اس سے انہیں تعزیر و زجر کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ ایک مجلس سے آپ کا گزر ہوا جس میں مسلمان اور مشرکین سب بیٹھتے تھے۔ آپ نے ان سے سلام کیا۔ اسی طرح ہرقل وغیرہ کے نام خط لکھا تو سلام علی من اتبع الہدی لکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی منقول ہے کہ گزرنے والی جماعت میں سے ایک شخص اگر سلام کرے تو کافی ہوگا، اور بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک شخص جواب دے دے تو یہ بھی کافی ہوگا۔ اس کی طرف وہ لوگ گئے ہیں جو جواب کو فرض کفایہ کہتے ہیں، لیکن اگر یہ حدیث ثابت ہو تو مذکورہ قول بہت خوب ہے، مگر اس کی سند میں سعید بن خالد ہے جن کے بارے میں ابو زرع کا قول ہے کہ ضعیف ہیں، اور یہی ابو حاتم نے بھی کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ یہ بھی تھی کہ جب کوئی آپ کو کسی کا سلام پہنچاتا تو اس کو اور پہنچانے والے دونوں کو آپ جواب دیتے تھے۔ اگر کسی سے خلاف شرع کام ہو جاتا تو اس کے توبہ کرنے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ اس سے سلام کرتے اور نہ اس کے سلام کا جواب دیتے تھے۔ فصل نمبر 43 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اجازت طلبی کا طریقہ۔ صحیح روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا اجازت 3 بار طلب کی جائے، اگر اجازت مل جائے تو بہتر ہے ورنہ واپس چلے جاؤ، اور یہ بھی فرمایا کہ اجازت طلبی محض دیکھنے سے بچنے کے لیے ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے اس شخص کی آنکھ پھوڑنے کا ارادہ فرمایا جو حجرہ کے دروازے سے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، اور پھر فرمایا کہ اجازت طلبی اس لیے ہے کہ آنکھوں سے دیکھنے کی ضرورت نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ اجازت چاہنے سے قبل سلام کرتے تھے، اور لوگوں کو اس کی تعلیم بھی دیا کرتے تھے۔ ایک شخص نے اجازت طلب کرتے ہوئے عرض کیا کیا میں اندر آ جاؤں؟ تو آپ نے ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ اسے اجازت طلب کرنے کا طریقہ بتاؤ اور کہو کہ پہلے السلام علیکم کہے پھر اندر آنے کے لیے پوچھے۔ آپ کو یہ فرماتے ہوئے اس شخص نے سن لیا تو اس نے اسی طرح سے کیا، چنانچہ آپ نے اجازت مرحمت فرما دی اور وہ اندر داخل ہوا۔ اس حدیث سے ان لوگوں کی تردید ہوتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ پہلے اجازت طلب کی جائے پھر سلام کیا جائے، اور ان کی بھی تردید ہوتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اگر صاحب مکان پر داخلہ سے پہلے نظر پڑ جائے تو پہلے سلام کرے گا ورنہ پہلے اجازت طلب کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ یہ بھی تھی کہ 3 بار اجازت طلبی کے بعد اگر اجازت نہ ملے تو واپس لوٹ جاتے۔ اس میں ان کی تردید ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اگر صاحب خانہ نہ سن سکے تو 3 بار سے زیادہ اجازت طلب کر سکتا ہے اور دوسرے الفاظ میں اجازت چاہ سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ یہ تھی کہ جب اجازت طلب کرنے والے سے دریافت کیا جائے
کہ تم کون ہو، تو جواب میں فلاں بن فلاں یا اپنی کنیت بتائے اور یہ نہ کہے کہ میں ہوں۔ ابو داؤد نے آپ سے روایت کیا ہے کہ آدمی اگر کسی کے پاس اپنا قاصد بھیجے تو یہ اس کی اجازت کی دلیل ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے تعلیقاً ذکر کیا ہے۔ پھر ایک حدیث ذکر کی ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اجازت طلب کرنے کا اعتبار دعوت دینے کے بعد بھی ہوگا۔ اس حدیث میں اصحاب صفہ سے متعلق ایک صحابی کا بیان ہے کہ میں نے انہیں دعوت دی، وہ لوگ آئے اور اجازت طلب کی۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ مدعو فوراً آ جائے تو اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں، اور اگر دعوت کے کچھ دیر بعد آئے تو پھر اجازت طلب کرنی ہوگی۔ کچھ دوسرے لوگوں کا خیال ہے کہ داعی کے پاس مدعو کے آنے سے پہلے کچھ ایسے لوگ ہوں جن کو وہ دعوت دے چکا ہو، تو اب مدعو کو اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہ ہوگی ورنہ وہ اجازت طلب کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب تخلیہ کے لیے کسی کے گھر جاتے تو کسی کو دروازے پر مقرر کر دیتے، پھر کوئی بلا اجازت آپ کے پاس جا نہیں پاتا تھا۔ رہی وہ اجازت طلبی جو اللہ تعالیٰ نے غلاموں کو اور ان بچوں کو حکم دیا ہے جو ابھی رشد و بلوغ کو نہیں پہنچے۔ اس کے 3 مواقع ہیں: فجر سے قبل، دوپہر کے وقت اور سوتے وقت۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کا حکم فرمایا کرتے اور کہا کرتے تھے کہ لوگوں نے اس پر عمل ترک کر رکھا ہے۔ ایک جماعت کا خیال ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے، لیکن انہوں نے اس کی کوئی دلیل نہیں پیش کی۔ ایک جماعت کا قول ہے کہ مستحب ہے، لیکن امر کے صیغہ سے ظاہری طور پر وجوب کو نہ ماننے کی ان کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ایک جماعت کا مسلک ہے کہ یہ حکم صرف عورتوں کے ساتھ مخصوص ہے اور یہ بات بالکل غلط ہے۔ ایک اور جماعت کا خیال ہے کہ یہ صرف مردوں کے ساتھ خاص ہے۔ ان کا استدلال الذین کے کلمہ سے ہے جو مردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن کلام کا سیاق و سباق اس کے منافی ہے۔ ایک جماعت کا خیال ہے کہ یہ حکم ضرورت کی وجہ سے تھا، جب ضرورت ختم ہو گئی تو حکم بھی باقی نہ رہا۔ چنانچہ امام ابو داؤد نے سنن میں ذکر کیا ہے کہ کچھ لوگوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے دریافت کیا کہ آپ کا اس آیت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہمیں اس کا حکم ہوا ہے لیکن اس پر کوئی عمل نہیں کرتا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں پر شفیق و رحیم ہے، اسے پردہ پسند ہے۔ پہلے لوگوں کے گھروں میں پردے کا انتظام نہ تھا، اکثر خادم لڑکے زیر پرورش یتیم گھر میں ایسی حالت میں داخل ہو جاتے جب مرد اپنی بیوی کے ساتھ ہوتا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے مذکورہ اوقات میں اجازت لینے کا حکم دیا۔ پھر لوگوں میں پردے کا انتظام ہو گیا تو کسی کو اس آیت پر عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بعض لوگوں نے اس حدیث کی صحت کا انکار کیا ہے اور اکرمہ کو مطعون کیا ہے، لیکن اس سے کچھ نہیں ہوتا، اور اسی طرح راوی عمر بن ابی عمر کو بھی مطعون کیا ہے، لیکن اس طعن و تشنیع سے کچھ فرق نہیں پڑتا کیونکہ اصحاب صحیح نے ان کی روایتوں کو لیا ہے، اس لیے مذکورہ طعن بے جا اور بے سود ہے۔ ایک اور جماعت کا خیال ہے کہ مذکورہ آیت محکم ہے اور اس کا کوئی معارض نہیں، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ آیت کا حکم ایک سبب سے متعلق ہے جس کی طرف آیت میں اشارہ موجود ہے، یعنی اگر اجازت کے قائم مقام کوئی چیز موجود ہو، مثلا دروازہ کھول دیا جائے یا پردہ اٹھا دیا جائے یا لوگ آ رہے ہوں، تو ایسی صورت میں اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر اجازت طلب کرنا ضروری ہے۔ فصل نمبر 44۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چھینکنے میں اسوہ حسنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند کرتا ہے اور جماعی کو ناپسند کرتا ہے، لہٰذا جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو سننے والے مسلمان پر حق واجب ہے کہ جواب میں یرحمک اللہ کہے۔ رہی جماعی تو یہ شیطان کی طرف سے ہے، لہٰذا جب تم میں سے کسی کو جماعی آئے تو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے اسے روکے، کیونکہ جب تم میں سے کوئی جماعی لیتا ہے تو شیطان ہنستا ہے۔ بخاری۔
امام بخاری نے مزید روایت کیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو اسے چاہیے کہ وہ الحمدللہ کہے، اور اس کے بھائی اور ساتھی کو چاہیے کہ جواب میں یرحمک اللہ کہے، اور جب یرحمک اللہ کہہ چکے تو پہلے شخص کو چاہیے کہ یہدیکم اللہ و یصلح بالکم کہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے حالات درست کر دے۔ صحیح مسلم میں مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی چھینکے اور الحمدللہ کہے تو تم یرحمک اللہ کہو، اور اگر وہ الحمدللہ نہ کہے تو اس کا جواب نہ دو۔ صحیح مسلم ہی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہے۔ جب تم اس سے ملو تو سلام کرو، جب تمہیں دعوت دے تو قبول کرو، جب نصیحت طلب کرے تو نصیحت کرو، جب چھینکے اور الحمدللہ کہے تو یرحمک اللہ کہو، جب مر جائے تو جنازے میں شرکت کرو، اور جب بیمار ہو جائے تو عیادت کرو۔ امام ترمذی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھینکنے کے وقت یہ کہنے کی تعلیم دی ہے، الحمدللہ علی کل حال۔ امام مالک نے نافع سے اور انہوں نے ابن عمر سے روایت کیا ہے، جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے اور اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہا جائے تو چھینکنے والے کو یرحمنا اللہ و ایاکم و یغفر لنا ولکم کہنا چاہیے۔ ابتدا میں جو حدیث مذکور ہوئی ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ چھینکنے والے کا جواب دینا فرض عین ہے۔ ابن ابی زید نے اسی کو اختیار کیا ہے اور اس کا کوئی معارض بھی نہیں ہے، چونکہ چھینکنے والے کو چھینک سے نعمت ملتی ہے اور جسم میں پھنسے ہوئے بخارات کے نکلنے سے فائدہ ہوتا ہے اور صحت نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے اس نعمت کے حصول پر اللہ تعالیٰ کی تعریف اس لیے مشروع کی گئی ہے۔ زمین کو جس طرح زلزلہ سے جھٹکا لگتا ہے اسی طرح کا جھٹکا چھینک سے بدن کو لگتا ہے، مگر اللہ کا احسان ہے کہ اس جھٹکے کے باوجود تمام اعضاء اپنی جگہ برقرار رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چھینک آتی تھی تو آپ اپنا ہاتھ یا کپڑا چہرہ انور پر رکھ لیتے یا سر نیچا کر لیتے اور آواز پست فرما لیتے تھے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم منقول ہے کہ بڑی جمائی اور بآواز بلند چھینک شیطان کی جانب سے ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ ایک آدمی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں چھینک آئی تو آپ نے یرحمک اللہ فرمایا، پھر دوبارہ چھینک آئی تو آپ نے فرمایا کہ اس آدمی کو زکام ہے۔ یہ امام مسلم کی روایت میں ہے، اور امام ترمذی کی روایت میں ہے کہ آپ نے تیسری مرتبہ فرمایا کہ اس آدمی کو زکام ہے، اور انہوں نے اس حدیث کو صحیح بتایا ہے۔ امام ابو داود نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ تمہارے بھائی کو اگر 3 بار چھینک آئے تو وہ واقعی چھینک تھی، اور جو اس سے زیادہ چھینکا تو وہ زکام ہے، اور چھینک میں 3 بار جواب دینا سنت ہے۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ زکام کی حالت میں انسان دعا کا زیادہ محتاج ہوتا ہے تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ ایسے شخص کو مریض والی دعا دینا چاہیے، لیکن چھینک جو اللہ کو پسند ہے اور جسے نعمت بتایا گیا ہے وہ 3 چھینکوں ہی تک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کے لیے فرمایا کہ وہ مزکوم ہے تو اس سے اس بات پر تنبیہ مقصود تھی کہ اس کے حق میں عافیت کی دعا کرنی چاہیے، اور یہ معذرت بھی تھی کہ 3 مرتبہ کے بعد جواب کیوں نہیں دیا۔ جب کسی چھینکنے والے نے الحمدللہ کہا تو بعض حاضرین نے سنا اور بعض نے نہیں سنا، تو جس نے نہیں سنا انہیں کیا کرنا چاہیے؟ اس میں صحیح بات یہ ہے کہ جب یقین ہو جائے کہ اس نے حمد کی ہے تو سب کو اس کا جواب دینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب کوئی الحمدللہ کہے تو اس کا جواب دو، اور جب کوئی چھینکنے والا الحمدللہ نہ کہے یا بھول جائے تو ابن العربی کا قول ہے کہ اس کو یاد دہانی نہ کرائی جائے، اور ظاہری الفاظ حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو یاد دہانی اس موقع پر نہیں کرائی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت پر عمل کرنے اور اس کے سیکھنے پر بہت
بہت زور دیتے تھے، اس کار خیر میں تعاون کرنے کے زیادہ اہل تھے۔ حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس امید پر چھینکتے تھے کہ آپ ان کے جواب میں یرحمک اللہ کہیں گے، لیکن آپ یہ نہ کہتے، صرف یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہتے تھے۔ فصل نمبر 45 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کے دوران اسوہ حسنہ۔ صحیح روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کسی کام کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ 2 رکعت نماز پڑھے۔ چنانچہ آپ نے دور جاہلیت کے غلط اوہام کے بجائے یہ طریقہ حسنہ پیش فرمایا، کیونکہ وہ لوگ پرندوں اور تیروں سے شگون لیتے تھے اور قرآن کے ذریعے یہ جاننے کی کوشش کرتے تھے کہ غیب میں ان کے حصے میں کیا تقسیم ہو چکا ہے، اور اس طریقہ کو استقسام کہا کرتے تھے، اور اس کی جگہ ایسی دعا تعلیم فرمائی جو توحید، اللہ تعالیٰ کی بندگی، احتیاج اور توکل پر مشتمل ہے۔ اس ذات پاک سے سوال کرنا ہے جس کے ہاتھ میں تمام خیر اور بھلائی ہے، اور اس کے سوا نہ کسی سے بھلائی پہنچ سکتی ہے اور نہ اس کے سوا کوئی دکھوں کو دور کر سکتا ہے۔ یہ دعا اہل سعادت کے لیے نشان سعادت و برکت ہے، اور ایسے بدبخت مشرکین کے لیے اس میں کچھ حصہ نہیں جو اللہ کے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی معبود بناتے ہیں۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی معبود قرار دیتے ہیں، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ اس دعا میں اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ اور ربوبیت عامہ کا اقرار ہے، اس پر توکل کا اعلان ہے، اور اپنی مصلحتوں سے ناواقفیت اور ان پر عدم قدرت کا اعتراف ہے۔ مسند احمد میں حضرت سعد بن ابی وقاص سے مرفوعاً روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرنا اور اس کی قضاء پر راضی ہو جانا بنی آدم کی سعادت کی علامت ہے، اور استخارہ کو ترک کر دینا اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر ناراض ہونا بنی آدم کی بدبختی کی علامت ہے۔ یہاں قابل غور امر یہ ہے کہ مقدر 2 صفتوں کے درمیان مذکور ہے، ایک توکل جو مقدور سے پہلے استخارہ کا مضمون ہے، اور دوم اللہ کے فیصلے پر رضامندی جو مقدور کے بعد کی چیز ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر بیٹھتے تو 3 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر یہ دعا پڑھتے، سبحان اللہ الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اسے ہمارے لیے مسخر کیا اور ہم اسے زیر نہ کر سکتے تھے، ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اسألک فی سفری ھذا البر والتقوی ومن العمل ما ترضى اللہم حوّن علینا السفر واطوی عنا بعدہ اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل اللہم اصحبنا فی سفرنا واخلفنا فی اہلنا۔ اے اللہ، اس سفر میں تجھ سے نیکی و تقوی کا سوال کرتا ہوں اور ایسے عمل کا جس کو تو پسند کرے۔ اے اللہ، سفر آسان کر اور اس کی دوری سمیٹ دے۔ اے اللہ، تو سفر کا ساتھی اور گھر والوں کا محافظ ہے۔ اے اللہ، سفر میں ہمارے ساتھ رہ اور گھر والوں کی حفاظت فرما۔ اور جب سفر سے واپس ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، آئبون التائبون عابدون لربنا حامدون، ہم لوٹ کر آتے ہیں، اللہ کی آگے توبہ کرتے ہیں اور اس کی عبادت اور تعریف کرتے ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ جب آپ شہر میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، توباً توباً لربنا اوباً لا یغادر حوبا، ہم لوٹ کر آتے ہیں، اللہ کے آگے توبہ کرتے ہیں، وہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جب آپ سواری پر چڑھنے کے لیے رکاب میں پیر رکھتے تو بسم اللہ کہتے، اور جب اس کی پشت پر
سوار ہو جاتے تو الحمدللہ کہتے، پھر سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کننا لہ مقرنین والی دعا پڑھتے تھے۔ جب آپ سفر پر جانے والے کسی صحابی کو رخصت کرتے تو یہ دعا پڑھتے، استودع اللہ دینک و امانتک و خواتم عملک۔ میں تیرا دین، تیری امانت اور تیرے عمل کا انجام اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ ایک شخص خدمت نبی میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سفر کا ارادہ رکھتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، میں تجھے اللہ سے ڈرنے اور اونچی جگہ پر اللہ اکبر کہنے کی وصیت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب کسی بلندی پر چڑھتے تو تکبیر کہتے اور جب نشیبی جگہ اترتے تو تسبیح کہتے۔ اسی حیثیت میں نماز بھی رکھی گئی ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی اونچی جگہ یا ٹیلہ پر چڑھتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم لک الشرف علی کل شرف ولک الحمد علی کل حال۔ اے اللہ، ہر بلندی پر تجھے ہی بلندی حاصل ہے اور ہر حالت میں تیری ہی حمد ہے۔ اور آپ فرماتے تھے کہ فرشتے ایسے قافلے کے ساتھ شریک نہیں ہوتے جس میں کتا یا گھنٹی اور باجا ہو۔ آپ اس بات کو ناپسند فرماتے تھے کہ مسافر تنہا رات کو سفر کرے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ تنہا سفر کرنے میں کتنی قباحت ہے تو وہ رات کو تنہا سفر نہ کرے، بلکہ آپ تنہا سفر ہی ناپسند فرماتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے کہ ایک مسافر ایک شیطان ہے، دو مسافر دو شیطان اور تین سے قافلہ بنتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کسی جگہ اترے تو یہ دعا پڑھے، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اللہ کے کلمات کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں۔ پھر اسے کچھ ضرر نہ پہنچے گا یہاں تک کہ وہ اس جگہ سے روانہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جب تم سبزہ زاروں میں سفر کرو تو اونٹوں کو بھی زمین میں سے ان کا حصہ دیا کرو، اور جب تم ویران مقام میں سفر کرو تو جلدی سے اسے عبور کر جاؤ، اور جب رات میں اترو تو راستوں سے بچو کیونکہ وہ چلنے والوں کا راستہ اور رات میں زہریلے جانوروں کا ٹھکانہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسافر کو دشمن کے علاقے میں قرآن لے جانے سے منع فرماتے تھے کہ کہیں دشمن کے ہاتھ نہ لگ جائے اور اس کی بے حرمتی کا مرتکب ہو۔ آپ عورت کو بغیر محرم کے سفر کرنے سے منع فرماتے تھے، اگرچہ یہ ورید 12 میل کی مسافت ہی کیوں نہ ہو۔ آپ مسافر کو حکم دیتے کہ جب سفر میں کام ختم ہو جائے تو جلدی سے اپنے گھر لوٹ آئے، اور طویل سفر سے واپسی میں رات کے وقت گھر آنے سے منع فرمایا ہے۔ جب آپ سفر سے واپس تشریف لاتے تو اہل بیت کے بچوں سے ملتے، اور سفر سے واپس آنے والے کے ساتھ آپ معانقہ فرماتے تھے، اور اگر اہل بیت میں سے ہوتا تو اس کا بوسہ لیتے تھے۔ شعبی کا قول ہے کہ صحابہ کرام جب سفر سے واپس آتے تو معانقہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے آتے تو پہلے مسجد جا کر